اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کہ کیا ہے حلال ان کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، احل حلال کیا گیا ہے، لکم ان کے لیے، الطیبات تمام پاکیزہ چیزوں کو، وما علمتم اور جو کچھ تم نے سکھایا، من الجوارح شکاری جانوروں کو، جیسے کہ کتا، باز اور چیتا وغیرہ، شکرا وغیرہ، اور جو کچھ تم نے سکھایا ان شکاری جانوروں کو، مکلبین جو کہ جھپٹ پڑتے ہیں شکار پر، تعلمونہن اور جو جیسے کہ تم سکھاتے ہو ان کو، مما اس میں سے، علمکم اللہ جو سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے علم، فکلوا پس تم کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا علیکم جو وہ شکاری جانور جن جانوروں کو پکڑ کر تمہارے لیے روکے رکھتے ہیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور تم نام لیا کرو اس پر اللہ تعالیٰ کا، علیہ اس جانور پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا کے متعلق ذکر آ رہا ہے کہ وہ جانور بھی حلال ہیں کہ جن کا شکار جانوروں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جانوروں کے ذریعے کیے ہوئے شکار کی جو ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، اور دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے اس کو رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اس نے مار بھی دیا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرطیہ کہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ یعنی اگر وہ کسی جانور کو مار دے اور خود نہ کھائے، یا کوئی دوسرا جانور آ کر نہ کھا لے، تو اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر دینا چاہیے، وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر جتنی دیر میں مالک پہنچے اور وہ جانور جو شکار کیا ہوا جانور ہے اس میں دوسرے جانور بھی شریک ہو جائیں تو وہ پھر حلال نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طریقہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے جن کے ذریعے تم اپنے شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو شکار کرنا۔ الیوم آج کے دن، احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، الطیبات تمام پاکیزہ چیزوں کو، وطعام اور کھانا، الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کا کھانا بھی، حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم اہل کتاب کے لیے، ان کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومن مسلمان عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب یعنی اہل کتاب کی، من قبلکم تم سے پہلے، مطلب وہ بھی حلال ہیں، یعنی جو مسلمان پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی اہل کتاب کے لیے حلال ہیں، اور جو اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ من قبلکم اس سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم آؤ ان کے پاس، اجورہن تو دے دو ان کو ان کے مہر، محسنین پاک مطلب نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ شہوت رانی کے لیے، ولا متخذی اور نہ بنانے کے لیے، اخدانی چھپا ہوا دوست، یعنی اگر آپ اہل کتاب کی خواتین سے بھی اگر نکاح کرتے ہیں یا دوسری مسلمان پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کرتے ہیں تو پراپر ایک نکاح صحیح طریقے سے نکاح کر کے ان کا مہر ادا کر کے ان کے پاس آیا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے یا چھپی دوستیاں بنانے کے لیے ایسا کیا جائے۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی کرے گا کفر، بالایمان ایمان کی مطلب ایمان کی جگہ یا ایمان سے انکار کرے گا، ایمان کا کفر کرے گا، فقط پس تحقیق حبطہ ضائع ہو گئے، عملہ اس کے اعمال، وہوا اور اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم جب تم اٹھو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، وایدیکم اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور پھر تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں بھی دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک، وان کنتم اور اگر ہو تم، جنبا حالت جنابت میں، فطہروا تو پس تم غسل کر لو، وان کنتم اور اگر ہو تم، مرضن تم کوئی مریض ہو، او علی سفرن یا تم ہو سفر میں، او جاء یا آ جائے، احدم منکم تم میں سے کسی ایک پہ، من الغائط مطلب وہ آ جائے حاجت آ جائے،
یعنی واش روم وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو اپنی عورتوں کو، فلم تجدوا پس نہ تم پاؤ ماءً پانی کو، فتیمموا پس تم تیمم کر لو، صعیداً طیباً پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا پس تم مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہرے کا، وایدیکم منہ اور اپنے ہاتھوں کا اس پاکیزہ مٹی سے۔ مطلب تیمم میں ہاتھوں 3 دفعہ مٹی پہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اس کو پہلے اپنے پہلے پورے چہرے پر وہ کیا جاتا ہے، ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور پھر دونوں بازوؤں کو باری باری کونیوں تک جو ہے مسح کیا جاتا ہے ایک طرح سے۔ ما یریدو اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم کہ بنائے تم پر، من الحرج کوئی تنگی، یہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنا، ولیکن یریدو اور لیکن وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم اور پوری کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب وضو نماز کے لیے اٹھیں تو پراپر وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، وضو کے جو فرائض ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی مرض میں ہو جس میں پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا سفر میں ہو اور تم میں سے کسی نے کوئی حاجت پیش آ گئی ہو، یا پھر کسی نے کوئی حالت جنابت میں ہو اور تم پانی کو نہ پاؤ، تو پھر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو پاکیزہ مٹی سے جو ہے تیمم کرنے کا حکم آیا ہے، اور تیمم کر کے بھی انسان اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ ایون غسل جنابت، یہ جو جنابت کے بعد بھی اگر تیمم کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی اسی طرح ہی تیمم سے انسان پاک ہو جاتا ہے، جیسے کہ نارمل حالات میں جو ہے انسان تیمم سے وضو کرتا ہے۔ تو پھر یہ طریقہ ادھر تیمم کا بھی ہے، ڈیٹیل میں آتا ہے، اور اس میں اس کی مختصر تشریح اور تیمم کا طریقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی شان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی ملا بھی نہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے آیت سن کر کہا، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، تم لوگ سراپا برکت ہو۔ یعنی اس طرح جو ہے تیمم کا حکم آیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی معافی جو ہے کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ ایون تیمم بھی کرنا پڑ جائے پانی کی غیر موجودگی میں تو تب بھی تیمم کر کے نماز ادا کرنی ضروری ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، پھر ہو جائے گا لمبا۔ صدق اللہ العظیم۔